ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، اور یہ اس کی یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اب تم انسان یعنی بشر ہو جو زمین میں پھیلے ہوئے ہو۔ ان کلمات میں اللہ رب العزت نے انسانی زندگی میں برابری اور مساوات خلقت میں اس کا بیان کیا ہے، اور پھر اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اس نے تمہارے لیے تم میں سے ہی یا تمہاری ہی جنس سے جوڑے پیدا کیے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان کی طرف سکون پاؤ۔ حصول تسکین کے لیے اللہ رب العزت نے رخ اور اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ متعین کر دی۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان آپس میں ایک دوسرے کے لیے مودت اور رحمت پیدا کر دی۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ جو مقام ہے قرآن مجید کا، اس میں پے در پے مسلسل 6 آیات ایسی ہیں جن کی ابتدا ان کلمات سے ہوتی ہے وَمِنْ آیَاتِهِ، کہ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے، اور ان میں سب سے پہلی شے جو بیان کی ہے وہ خلقت انسانی اور اس کے لیے پھر ایک دوسرے کے لیے جوڑوں کا بنایا جانا، اس کو اللہ نے تمام نشانیوں پر مقدم کیا ہے۔ اگلی نشانیاں بیان کی ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی پیدائش واختلاف أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کے مختلف ہونے میں بھی نشانی ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے رات اور دن میں تمہارا سونا اور اس کے فضل یعنی رزق کو تمہارا تلاش کرنا یہ بھی ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ تمہیں ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے۔ جب بادل آتے ہیں اور گرجتے ہیں اور کڑکتی ہے بجلیاں، تو اس کو ڈرانے کے لیے بھی اور راستہ دکھانے کے لیے بھی اللہ رب العزت نے بیان کیا، اور فرمایا آسمان سے بارش کا پانی اتارتا ہے، پھر اس سے زمین اس کی مردنی کے بعد اس کو زندہ و شاداب کر دیتا ہے، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ آسمان و زمین اس کے نظام امر کے ساتھ قائم ہے۔ یہ جو تخلیق کائنات اور اس کے مختلف مظاہر ہیں ان کا بیان کیا، ان کو بھی اپنی نشانیوں میں سے بیان کیا، مگر سب سے مقدم اس مقام پر اللہ رب العزت نے جس شے کو بیان کیا وہ تخلیق انسانی ہے، اور ان کا تخلیق میں خلقت میں سب کا برابر ہونا ہے، با اعتبار جینڈر برابر ہونا، با اعتبار قوم و قبیلہ برابر ہونا، یعنی خلقت اپنی اصل کے اعتبار سے سارے انسان برابر ہے، جس کا اظہار آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبۃ الحجۃ الوداع کے موقع پر بھی کیا، اور فرمایا کہ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے تھے، یعنی تاکہ ایک دوسرے پر وہ جو برتری کا ایک خیال آتا ہے اس بت کو توڑا جائے، اور دوسرے کو حقیر جاننا یہ جو نفس کے اندر خیال آتا ہے اس کو ختم کیا جائے، جس کے لیے پیر نصیر الدین نصیر صاحب نے خوبصورت شعر کہا، ان کی ربائی میں سے لے رہا ہوں، کہتے ہیں ایک قطرہ ناپاک ہے نسب تیرا، یہ ہے تیری اصل، تو کس شے پر ہے بندے تو اتراتا ہے؟
تو اس اعتبار سے سارے برابر ہیں۔ اگر کسی کے پاس کچھ معاشرتی منصب و مرتبہ آ گیا، اگر کسی کو خاندان کے اعتبار سے بھی معاشرے میں کوئی فضیلت مل گئی ہے تو یہ ایسی شے نہیں ہے جس پر اترایا جائے۔ سو اللہ رب العزت نے خلقت انسانی اور پھر اس میں جو ایک دوسرے کے لیے اللہ رب العزت نے جوڑ پیدا کیے، زوج پیدا کیے، ازواج پیدا کیے، اس کا بیان کیا، اور اس کو اللہ رب العزت نے سب سے مقدم نشانی بیان کی ہے۔ پھر ایک اور مقام ہے قرآن مجید کا، یہ سورہ النساء کی پہلی آیت ہے، چوتھی سورت ہے، اور اس کی پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے عالم انسانیت، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہاری پیدائش کی ابتدا ایک جان سے کی ہے۔ اس ایک جان سے مراد وجود آدم بھی ہے جو اصلاً اور حقیقتاً نسل انسانی کی ابتدا ٹھہرا، اور اس سے مراد پھر قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسان ہیں کہ جن کی ایک سیل سے تخلیق و تشکیل کی ابتدا ہوتی ہے۔ وہ ایک سنگل سیل ہوتا ہے، وہ پھر مائٹوٹک ڈویژن اور وہ سارا آگے جب ہوتا جاتا ہے، بڑھتا ہے، وجود انسانی تشکیل پاتا ہے، اس کے اعضاء بنتے ہیں، اور انسان بالآخر ایک احسن تخلیق کے طور پر دنیا میں نمودار اور ظاہر ہوتا ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ میں کیا لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہاری پیدائش کی ابتدا ایک جان سے کی، پھر اسی سے اس کا جوڑ پیدا فرمایا۔ یہ ابتداً حضرت آدم علیہ السلام کے لیے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا ان کا پیدا کیا جانا، اور پھر اسی طرح جب وجود انسانی میں بطن مادر میں تخلیق انسانی کی ابتدا ہوتی ہے تو وہ ایک سیل ادھر سے ہوتا ہے اور ایک ایگ ادھر سے ہوتا ہے، سپرم اور ایگ کی شکل میں۔ تو جب یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑتے ہیں تو وجود انسانی کی آگے جو تکمیل کے مراحل ہیں وہ وجود میں آتے ہیں۔ اور فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر ان دونوں میں سے بکثرت مردوں اور عورتوں کی تخلیق کو پھیلا دیا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور ڈرو اس اللہ سے جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور قرابتوں میں بھی تقوی اختیار کرو۔ الارحام یہ رحم سے ہے، اور اس کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی بنیادی ناگزیر ضروریات میں سے قرار دیا ہے کہ ارحام کا حیا کیا جائے، جو رحمی رشتے ہیں ان کا حیا کیا جائے، اور جو صلہ رحمی نہیں کرتا، آپ یہ لفظ عام طور پر سنتے ہیں، جو صلہ رحمی نہیں کرتا، یعنی صلہ سے مراد کیا ہے؟ جوڑنا، جو رشتوں کو جوڑتا ہے، یہ دین میں انتہائی اعلیٰ درجے کے کاموں میں ہے، اور اس کا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بے پناہ اجر ہے۔ اور جو قطع رحمی کرتا ہے، جو رشتوں کو کاٹتا ہے، یہ ان 6 لوگوں میں سے ایک ہوگا جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے اور خدا کی طرف سے نظر کرم کیے جانے سے محروم ہوں گے۔ خواہ وہ کتنی عبادتیں کرے، صبح سے شام تک تسبیح کرتا رہے، مصلی پر کھڑا رہے، رات بھر قیام کرتا رہے، سارا دن واعظ و تبلیغ کرتا رہے، اور سارا دن دینی مطالعہ کرتا رہے، بچوں کو درس دیتا رہے، مدرسوں میں پڑھاتا رہے، مدرسے قائم کرتا رہے، جو قطع رحمی کرنے والا ہے وہ قیامت کے دن اللہ کی نظر عنایت و شفقت اور اس کی نگاہ رحمت سے محروم رہے گا، اور اس کے عرش اور اس کے تخت کے سائے سے محروم رہے گا۔ تو فرمایا کہ جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ قرابتیں ہیں، خونی رشتوں کی قرابتیں، ان کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرو، اور بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے، یعنی وہ تمہارے معاملات کو تک رہا ہے۔ یہ میں 3 آیات لے رہا ہوں ادھر سے قرآن مجید سے اس وقت، اور 3 ہی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین لے رہا ہوں اس بات کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کہ یہ جو رشتہ ازدواج ہے، زوجان کا رشتہ ہے، یہ کتنا اہم ہے۔ آقا اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، یہ اس کی آیت نمبر 187 ہے، اس کا ایک حصہ ہے، فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ یعنی تمہاری بیویاں
تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ اس سے خوبصورت کوئی تشبیہ استعارتاً کنایتاً بھی انسانی زندگی میں کوئی تصور نہیں کی جا سکتی، کوئی خیال اس سے بڑھ کر نہیں جا سکتا۔ اب دیکھیے کہ رشتے کی نوعیت یہ ہے، رشتے کی نوعیت کہ وہ محض تخلیہ خلوت اور کامل تنہائی میں ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، اور اس رشتے کو رب ذوالجلال لباس سے ایک دوسرے کے تشبیہ دے رہا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پھر لفظاً نہیں کہی جا سکتی، یعنی جس میں لباس بسا اوقات غیر ضروری ہوتا ہے، اس رشتے کو رب ذوالجلال ایک دوسرے کے لیے سراپا لباس قرار دے رہے ہیں۔ اور اس کے کئی اطلاقات بھی ہیں، کئی معنی بھی ہیں۔ اس کا معنی یہ بھی ہے کہ جس طرح لباس تمہاری ستر پوشی کرتا ہے، تم بطور میاں بیوی، تم بطور ہسبینڈ اینڈ وائف ایک دوسرے کے عیبوں پر پردہ ڈالنے والے بن جاؤ، ایک دوسرے کی کمزوریوں کو چھپانے والے بن جاؤ۔ اگر فقط اس ایک قرآنی اصول کو اپنا لیا جائے، صرف ایک، اور وہ یہ کہ دونوں ایک دوسرے کا لباس بن جائیں، تو ہماری معاشرتی زندگی میں سے بے شمار چیزیں اور بے شمار ایسی اذیتیں، ذہنی کوفتیں، بہت سارے ایسے درد و آلام اور مصائب ختم ہو جائیں اگر صرف اس ایک شے کو اپنا لیا جائے کہ دونوں ایک دوسرے کا لباس بن جائیں، دونوں ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپانے والے بن جائیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے راحت کا ذریعہ بن جائیں۔ دیکھیں، لباس کے لیے قرآن مجید میں جو بات آئی وہ دو چیزیں ہیں لباس میں جو قرآن میں اللہ نے بیان کی۔ ایک کہ یہ تمہارا ستر ہے، تمہارا جسم چھپاتا ہے، اور دوسرا یہ تمہاری زینت ہے۔ یہ دو ضروریات ہیں لباس کی، یعنی ستر پوشی اور زینت۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اب اگر اسی قرآن میں وہ فرما رہا ہے کہ تم ایک دوسرے کا لباس ہو، تو اس کا معنی یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کے لیے وہ عیبوں کو، کمزوریوں کو، خامیوں کو، کوتاہیوں کو چھپانے والے بھی بن جاؤ، چھپانے والے بھی، اور ایک دوسرے کے لیے زینت بن جاؤ، یعنی یہ معاشرے میں اس کے لیے باعث زینت ہو، وہ معاشرے میں اس کے لیے باعث زینت، ایک دوسرے کے لیے تقویت کا باعث بن جائیں۔ کیوں کہ یہی تو دو ہیں جن سے آگے نسل انسانی کا فروغ ہونا ہے۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے ذریعے اس رشتے کی اہمیت، ضرورت اور ناگزیریت کو بیان کیا۔ فرمایا، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں، یہ جوانوں سے آقا حضور نے خطاب کیا۔ فرمایا، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو اس شے کی استطاعت رکھتا ہو وہ رشتہ ازدواج کو اختیار کرے، وہ اس رشتے میں منسلک ہو جائے۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، کہ یہ نگاہوں کے نیچے ہونے کا، اس سے نگاہوں میں حیا پیدا ہوتی ہے۔ جو شخص رشتہ نکاح میں جوان ہو جانے کے بعد منسلک ہو جائے اور اس رشتے کو اختیار کر لے، نبھا رہا ہو، اس کو اپنے گھر میں یہ رشتہ میسر ہو، اس کی نگاہوں میں حیا زیادہ ہوگا، اس لیے کہ اس کے اندر وہ طلب نہیں ہوگی زیادہ، اس لیے کہ وہ محرومی کا شکار نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ نکاح کر لیا کرو، کیونکہ اس سے نگاہیں نیچی رہتی ہیں، ان میں حیا رہتی ہے۔ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور یہ تمہارے لیے حفاظت کا قلعہ بن جاتا ہے، تمہاری شرمگاہوں کے لیے، تمہارے کردار کے لیے، تمہاری طبیعتوں کے لیے۔ یہ جو رشتہ نکاح ہے، یہ جو فرمایا وہ احسن، سواد سے، حسن، یہ کلے کو کہتے ہیں، کلا، اور آپ جانتے ہیں کلا دشمنوں سے حفاظت کے لیے سب سے مضبوط پناہ گاہ ہوتی تھی۔
پچھلے زمانوں میں۔ آج اور طرح کے دفاعی انتظامات آ گئے، مگر علامتی طور پر اور سمبولیکلی اب بھی کلے کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ فلاں جو ہے وہ کلے میں محصور ہو گیا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کو، رشتہ ازدواج کو، نگاہوں کی حیا اور کردار کی پاکیزگی، ان دونوں کی حفاظت کے لیے حضور نے اس کو کلا قرار دے دیا ہے، فصیل قرار دے دیا ہے۔ پھر فرمایا الدنیا متاع، یہ جو دنیا ہے یہ ایک متاع ہے، متاع یعنی ایک عارضی چیز ہے جس سے صرف استفادہ کرنا ہے، استفادہ۔ اور وہ خیر متاعها المرأة الصالحہ، اور اس کی سب سے بہترین شے وہ پاکیزہ نیک صالحہ عورت ہے، یعنی جس کو مل جائے اس دنیا میں تو یہ ایک بڑی شے ہے، اس دنیا میں اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اور پھر فرمایا النکاح من سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی، حضور نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے انحراف کیا، اس پر عمل نہ کیا تو وہ مجھ سے نہیں ہے، یعنی اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جو رہبانیت تھی اور ترک دنیا، اس کی ایک صورت ترک نکاح بھی تھا، نکاح سے اجتناب، نکاح کو ترک کرنا پچھلی امتوں میں تھا۔ حضور نے اس کی ممانعت فرما دی اور فرمایا کہ نہ ایسا رہبانیت کا کوئی تصور اسلام میں کل تھا نہ آج ہے، بلکہ حضور نے جو جہاد ہے اس کو رہبانیت قرار دیا، اور وہ جو جہاد جس کو رہبانیت قرار دیا اس میں بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی ان ضروریات اور جذبات کی تسکین کے سامان کا پورا اہتمام کیا۔ یعنی ایسا کوئی نہیں، بس اوقات ہم سوچتے ہیں کہ اچھا یہ شاید کوئی اتنی معمولی بات ہے، یہ یاد رکھیے یہ آپشنل میٹر نہیں ہے، نکاح کرنا دین کے اعتبار سے یہ کمپلسری ہے۔ اس کے لیے فقط وہی اس سے اجتناب کر سکتا ہے جو معذور ہو، جو معذور ہو اس معاملے میں، جو اس کا اہل نہ ہو، فزیکلی جسمانی طور پر بھی، اور کچھ حد تک اگر مالی اور فائنینشیل پرابلمز ہیں تو پھر اس کا عذر قبول ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے پھر فرمایا حضور نے کہ جو بالکل ایسا نہ کر سکتا ہو، افورڈ نہ کرتا ہو، تو وہ پھر روزے رکھے کہ یہ شہوت کو توڑتا ہے، یہ انسان کے اندر خواہش اس کی بے خونی کرتا ہے، اس کو پامال کرتا ہے نفس کو۔ تو یہ 3 آیات ہم نے بنیادی طور پر آج کی اس گفتگو میں قرآن مجید سے لی، اور 3 ہی احادیث اور فرامین آقا علیہ السلام کے اقوال میں سے لیے۔ اب یہ ایک بنیادی دینی بنیاد ہم نے قائم کی ہے اس معاشرتی تعلق کی ضرورت کو سمجھنے کے لیے۔ اب میں وہ جملہ دوبارہ دہرا کر آگے بڑھ رہا ہوں کہ یہ انسانی زندگی میں قائم ہونے والا پہلا رشتہ تھا، حضرت آدم و حوا کی شکل میں۔ یہ سارے رشتوں کا سرچشمہ اور اصل ہے، اوریجن ہے، اوریجن۔ یہ بات اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارے یہاں بہت سے لوگ، ہم نے اپنے کانوں سے سنتے ہیں، ملتے ہیں، وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں باقی سارے رشتے، خواہ وہ والدین کا ہے، بھائی بہنوں کا ہے، حتیٰ کہ اولاد کا ہے، وہ رشتے زیادہ ضروری ہیں، زیادہ اہم ہیں، اور یہ رشتہ اتنا اہم نہیں ہے۔ یہ جہالت یا حماقت پر مبنی خیال ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ اگر اتنا اہم اور ضروری نہ ہوتا تو حضور یہ نہ فرماتے کہ النکاح من سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی، یہ میری سنت ہے، اگر کوئی اس کو ترک کرتا ہے تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ وہ رشتوں کی اصل اور سرچشمہ ہے جہاں سے سارے رشتے وہ پھوٹتے ہیں، اور پھر اس رشتے کی ایک انفرادیت یہ بھی ہے، یہ بڑی خاص بات ہے، یہ وہ واحد رشتہ ہے جو آپ اپنی مرضی اور چوائس سے قائم کرتے ہیں۔ باقی آپ کے خاندان میں جتنے رشتے ہیں ان میں سے کوئی رشتہ آپ کا انتخاب نہیں ہے، آپ کی مرضی نہیں ہے، آپ نے والدین اپنی مرضی سے چوز نہیں کیے ہیں۔
آپ نے اپنی اولاد چوز نہیں کی ہے، اپنے بہن بھائی ان کو آپ نے خود سے چنا نہیں ہے، وہ قدرت کی طرف سے آپ کو مل گئے۔ جیسے انسانی زندگی کا واحد رشتہ جو آپ اپنی مرضی سے بناتے ہیں وہ زوجین اور ازدواج کا رشتہ ہے۔ اور اب اس بات کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ باقی سارے رشتے جو ہیں وہ مجبوری کے ہیں، یہ ایک رشتہ مرضی کا ہے۔ ایک کہنے کا انداز یہ ہے، اور ایک کہنے کا انداز یہ بھی ہے کہ باقی رشتے قدرت کی دین ہے، یہ آپ کا اپنا چناؤ ہے، وہ اللہ نے آپ کو دیے ہیں۔ اس لیے ان رشتوں میں آپ کو اتنا زیادہ امتحان میں نہیں ڈالا گیا جتنا اس رشتے کے اعتبار سے ڈالا گیا کہ یہ آپ نے کیا ہے، آپ نے چنا ہے۔ اور یہی وہ رشتہ ہے، یہ بات بھی اہم ہے، یہی وہ رشتہ ہے، واحد رشتہ جس کو کبھی بربنائے حالات کی بنا پر آپ ختم بھی کر سکتے ہیں، برخلاف دوسرے رشتوں کے کہ ان میں سے کوئی رشتہ آپ ختم نہیں کر سکتے، کسی صورت ختم نہیں ہو سکتا۔ ماں باپ کا رشتہ ختم نہیں ہو سکتا، آپ اپنی ولدیت وہ نہ ختم کر سکتے ہیں نہ تبدیل کر سکتے ہیں۔ آپ کے بھائی بہن ہیں، آپ ان کے ساتھ رشتہ نہ ختم کر سکتے ہیں نہ تبدیل کر سکتے ہیں۔ آپ کی اولاد ہے، وہ رشتہ نہ آپ ختم کر سکتے ہیں نہ تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ ایک واحد رشتہ ہے جو سارے رشتوں کی اصل بھی ہے، جو آپ خود چنتے بھی ہیں، اور جس کو بعض انتہائی نامساعد حالات میں، سنگین حالات میں آپ ختم بھی کر سکتے ہیں۔ یہ از اول تا آخر اللہ رب العزت نے بال آپ کے کورٹ میں پھینک دی ہے اور آپ کے اس میں دے دیا ہے، مگر اس میں پھر امتحان یہ ہے کہ آپ اس رشتے کو چنتے کیسے ہیں اور اس رشتے کو نبھاتے کیسے ہیں۔ جس نکاح کے پیچھے مقصود کے طور پر نباہ نہ ہو، نباہنے کا پختہ عزم و ارادہ نہ ہو، وہ نکاح در حقیقت پھر دوسرے کے ساتھ بعد میں اپنے ساتھ دھوکا ہے۔ نکاح کی بنیاد اور نکاح کا مقصود نباہ ہونا چاہیے فریقین میں سے دونوں کے لیے، خواہ وہ مرد ہے یا عورت ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، دونوں کے لیے یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ نکاح برائے نباہ ہے، اس کے باقی سارے ذیلی مقاصد ہیں یا ذیلی اس کے فوائد ہیں وہ حاصل ہوں گے، مگر جو نبھانے کے لیے نہیں اس رشتے کو قائم کرتا وہ ظلم کرتا ہے، پہلے اپنے ساتھ اپنی جان پر پھر کسی اور کے ساتھ۔ اور یہ رشتہ اخلاص اور اعتماد سے گندہ ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے جب تک اعتماد نہیں ہوگا، ان ساری چیزوں کا ہم تذکرہ کریں گے جب ہم آگے اس کے کچھ دیگر پہلوؤں پر گفتگو کریں گے۔ ہم اس رشتہ ازدواج اور رشتہ زوجین اور نکاح، اس کے نفسیاتی پہلوؤں کا جائزہ لیں گے، اس کے معاشرتی پہلو کا جائزہ لیں گے، اس کے اقتصادی پہلو کا جائزہ لیں گے، وہ آئندہ آنے والی نشستوں میں ہوگا، مگر آج ہم بنیادی طور پر صرف سمجھ رہے ہیں اس کی ضرورت اور اہمیت کو، فوکس اس پر ہے۔ تو یہ رشتہ اخلاص و اعتماد سے گندہ ہونا چاہیے اور برابری کی بنیاد پر قائم ہونا چاہیے، یہ بات یاد رکھیے۔ وہ برابری کس بنا پر ہے؟ وہ رد و قبول کے اعتبار سے ہے، کسی پر جبر نہیں ہو سکتا، وہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ ہمارے ہاں یہ بڑا پرابلم ہے۔ ایک جو میں نے پہلی بات کہی کہ یہ واحد رشتہ ہے جو ختم کیا جا سکتا ہے اور کوئی رشتہ ختم نہیں کیا جا سکتا۔ بسا اوقات اولاد والدین کی مرضی کے مطابق زندگی میں ایکٹ نہیں کر رہی ہوتی، عمل نہیں کر رہی ہوتی، اور والد صاحب جو ہے وہ اس کو پیپرز میں آک کر دیتے ہیں، اپنی جو وراثت ہوتی ہے اس سے اسے کٹ آف کر دیتے ہیں، کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ بات یاد رکھیے، یہ بات والدین یاد رکھیں، وہ اپنی اولاد کو وراثت سے محروم نہیں کر سکتے اپنی وصیت کے ذریعے کہ میرے مرنے کے بعد میری وراثت میں سے میرے اس بیٹے کو، اس بیٹی کو، یا کسی ایک کو یا دو کو کچھ نہیں ملے گا، اس لیے کہ وراثت کا حق
وہ اسٹیبلش ہی والدین کے مرنے کے بعد ہوتا ہے، اور جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ تو کوئی اس اختیار کو کیسے اڈاپٹ کر سکتا ہے اپنی زندگی میں کہ جب ابھی وہ اسے ملا ہی نہیں ہے، جو اتھارٹی ابھی ملی ہی نہیں ہے، اس کو کوئی کیسے پریکٹس اور ایکسرسائز کر سکتا ہے، اس کو کیسے یوز کر سکتا ہے؟ ہاں، ایک بات اس کے بس میں ہے، والدین میں سے کوئی ایک یا دو یا دونوں ان کے بس میں ہے، وہ اپنی زندگی میں جو کچھ ہے، جو کچھ دینا چاہتے ہیں، وہ اپنی زندگی میں کسی کو دے دیں اور منتقل کر دیں، اور اس کی ملکیت سے اپنے آپ کو محروم کر لیں، یہ پاسبل ہے۔ لیکن اگر کوئی والدین یہ بھی کرتے ہیں، یہ شرعاً قانوناً کر سکتے ہیں، مگر یاد رکھیے اگر کوئی والدین یا والدین میں سے کوئی ایک اس لیے کرتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو محروم کرنا چاہتا ہے، تو یہ پھر ایک ظلم ہوگا، یہ ایک ظلم ہوگا۔ سو اس لیے باقی کوئی رشتہ کٹتا نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہ جو زوجین کا رشتہ ہے یہ کٹ آف ہو سکتا ہے، لیکن اگر ذہنوں میں، نیتوں میں، خیالوں میں رشتہ قائم کرتے وقت ہی یہ بات ہو کہ اگر چلا تو چلا، نہیں تو چھوڑ دیں گے، یہ اللہ کی بارگاہ میں عظیم اور کبیرہ گناہوں میں سے ہوگا۔ یہ فروغ نسل انسانی کے لیے، بقائے نسل انسانی کا واحد ضامن و ذمہ دار رشتہ ہے، اور کسی رشتے سے انسانی نسل کا فروغ نہیں ہوتا، اس کی بقا نہیں ہوتی، یہ واحد رشتہ ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اور اس کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کو اتنا زیادہ فوکس کیا ہے اور اہتمام کیا ہے۔ پھر اب ہم اس کے دوسرے اگلے مرحلے کی طرف جاتے ہیں کہ قرآن، اسلام اور دین چونکہ اس عالم الغیب ذات کی طرف سے ہے، اس لیے اس کی تعلیمات یاد رکھیے یہ تجربات اور ان کے نتائج پر مبنی نہیں ہیں، جیسے مغرب میں اور یورپ میں ہوتا ہے، تجربات کیے اور کچھ اس کے لیے قانون سازی کر دی، اس کے کچھ ایڈورس ایفیکٹس ہوئے، کچھ اس کے نقصانات ظاہر ہوئے، پھر اس میں ترمیم کر لی، جیسے مغرب میں اس اعتبار سے گزشتہ نصف یا ایک صدی سے بہت سارے اقدامات ہو رہے ہیں، ہومو سیکسولیٹی ہے، بایو سیکسول جو ریلیشن شپ ہے، ان پر انہوں نے باقاعدہ قانون سازی کی، پھر جب اس کے نتائج نکلے انسانی معاشروں کے لیے انتہائی مہلک، تو پھر ان میں ترامیم کی، پھر ان میں تبدیلیاں کی، تو ان کے جو قوانین اور تعلیمات اور ضابطے بنائے جاتے ہیں، یاد رکھیے وہ تجربات سے گزرنے کے بعد تبدیل ہوتے رہتے ہیں، وہ ضابطے قانون۔ یہ چونکہ اس عالم الغیب ذات کی طرف سے ہے جو اس کائنات کی اول سے لے کر آخر تک ساری تصویر ہر وقت اپنے سامنے دیکھتا ہے، جس پر کوئی شے پوشیدہ اور مخفی نہیں ہے، کس شے کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے وہ جانتا ہے، اور کس شے سے فوائد ہوں گے، کس شے سے نقصانات ہوں گے وہ جانتا ہے۔ اس لیے اس نے جو ضابطے بیان کیے اور جو تعلیمات دی اور جو قوانین بنائے وہ تجربات کے نتائج پر مبنی نہیں ہے، بلکہ برائی پیدا ہونے سے بھی پہلے اس نے روک تھام کا سامان کر دیا۔ یہ ہماری خوش بختی ہے کہ ہم اس دین پر پیدا ہوئے، اور یہ ہماری کم بختی ہے کہ ہم نے اس دین کی تعلیمات کو سمجھنا، سیکھنا کبھی گوارا نہیں کیا۔ ہم فکر و نظریہ سے لے کر معاشرتی زندگی کے متعلق رہنمائی تک سب کچھ یورپ سے مستعار لیتے پھرتے ہیں، اور جو کچھ وہاں سے آ جائے اس کو کوئی حرف آخر اور دانش کل سمجھنے لگتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر ہم ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں۔ اور ابھی تو حال یہ ہے کہ جن گزرگاہوں سے یورپ اور مغرب گزر کر واپس پلٹ رہا ہے، ہم ابھی ان گزرگاہوں کی طرف سفر جاری رکھے ہوئے ہیں،
اور ہم جو کچھ انہوں نے اپنی حماقتوں کے نتیجے میں نقصانات اٹھائے ان نقصانات کو مد نظر نہیں رکھ رہے اور واپس پلٹنے کو تیار نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ دینی فکری نظریاتی اعتبار سے ہمارا ماضی اور ہمارا گزرا ہوا کل وہ اہم ہے۔ عمل کے اعتبار سے آپ جتنی چاہیں جدت اختیار کر لیں، جتنی چاہیں، وہ تحقیق ہے، وہ علم ہے، وہ ریسرچ ہے، مطالعہ ہے، تسخیر ہے، ان راستوں پر جتنا چاہیں آگے بڑھ جائیں، مگر اپنے عقائد و نظریات کے معاملے میں، تعلیمات کے معاملے میں اپنے ماضی سے کبھی اپنا تعلق نہ جو ہے وہ ٹوٹنے دیا جائے۔ چونکہ یہ اس رب کی طرف سے ہے جو اول آخر ماضی مستقبل سب جانتا ہے، تو اس نے وہ تعلیمات ہمیں دیں جو برے نتائج آنے سے پہلے ان کا سد باب کر دیتے، اس کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ اب ان میں ایک شے یہ ہے، دیکھیے ایک مثال دے رہا ہوں، جیسے اب چونکہ اللہ نے بنایا تھا انسان کو، یہ جن عناصر سے ملا تھا اس سے بہتر ان عناصر کی حقیقت کون جانتا تھا؟ فرشتوں تک نے کہا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اس کو زمین میں نائب الخلیفہ بنائے گا جو جا کر فساد کرے گا اور قتل و غارت گری کرے گا۔ اللہ نے رد نہیں کیا ہے، پورے قرآن میں فرشتوں کی اس بات کی تردید نہیں کی ہے، تکذیب نہیں کی ہے، بس ایک جملہ کہا ہے تبصرہ کے طور پر، اور وہ یہ ہے کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں نہ تم نہیں جانتے۔ چونکہ وہ پانی، مٹی، آگ، ہوا، یہ جو عناصر اربع جن سے ملا کر بنایا گیا تھا، ان میں کہیں خیر دکھائی نہیں دیتی تھی۔ مٹی میں کثافت ہے، پانی میں سیلابی خاصیتیں ہیں، ہوا میں وہ آندھی اور طوفان کے خواص ہیں، اور آگ میں جلا کر راکھ کر دینے کی خصوصیت ہے، تو انہیں خیر کہیں نظر نہیں آئی۔ تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا تم نے جو کہا غلط کہا، جھوٹ کہا، نہیں، میں جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ان سب کے باوجود میں اسے کچھ ایسی خصوصیات دوں گا، کچھ ایسی صلاحیتیں دوں گا، کچھ ایسے مواقع دوں گا کہ یہ ادنا ہو کر بھی اعلیٰ سے اوپر چلا جائے گا۔ اور وہ شے جو اللہ رب العزت نے عطا کی ہے وہ دو چیزیں ہیں روز ازل، ایک علم ہے اور دوسری شے وہ رقت ہے، رقت۔ یاد رکھیے یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، میں صرف اشارتاً بات کر رہا ہوں۔ تو جس کو علم کی وسعت نصیب ہو گئی، علم کی وسعت، اور جسے خشیت کے باعث رقت نصیب ہو گئی، وہ خاکی ہو کر نوریوں سے اعلیٰ ہو جاتا ہے، وہ مسجود ملائک بنا دیا جاتا ہے، اس کے سامنے نوری ملائکہ سجدہ ریز ہوتے ہیں جسے یہ دو چیزیں مل جائیں۔ ہم ان دونوں چیزوں سے تہی دامن ہو گئے، ہمارے پلے نہ رہی۔ تو رب ذوالجلال نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، جنت کے ماحول میں رکھا، مگر وہ جانتا تھا نا کہ ان کے اندر یہ خصوصیات ہیں، ان کے اندر یہ داعیات ہیں، یہ رغبت پیدا ہوگی، تو آپ اندازہ کر لیجئے کہ بے رہروی، بدکاری، زنا، اس کا خیال آنے سے بھی پہلے اللہ رب العزت نے جنت کے پاکیزہ ماحول میں بھی آدم علیہ السلام کے لیے حوا کو پیدا فرما دیا۔ اب جنت میں حوریں تو تب بھی تھی نا، وہ صرف آپ کے لیے تو آخرت اور قیامت کے بعد نہیں آئیں گی نا، وہ تو پہلے بھی تھی، اب بھی ہیں، جب آپ جائیں گے تب بھی ہوں گی، وہ تو ان عوارضات سے پاک ہیں۔ تو وہ جو بتقاضائے بشریت، طبیعت میں کسی طرف میلان، رغبت، رجحان پیدا ہو سکتا تھا، اس کے خاتمے کے لیے، اس خیال کے آنے سے بھی پہلے رب ذوالجلال نے ان کے لیے ان کا جوڑ بنا دیا، حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی شکل میں۔ اب جب جنت کا ماحول بھی انسان کو کسی طرف راغب و مائل کر سکتا ہے جو گناہ اور نقصان کا باعث بنے، تو اس دنیا کا عرضی ادنا اور ناقص ماحول وہ انسان کے لیے کتنے راستے کھولتا ہوگا۔ ہمارے معاشرے کے بے رہروی پر مبنی حالات کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہم
بچوں کی شادیاں تاخیر سے کرتے ہیں، اور ہم اس انتظار میں رہتے ہیں کہ وہ کچھ اس طرح برسر روزگار ہو جائے کہ کچھ ذمہ داریاں نبھا سکے۔ اب وہ برسر روزگار مرحلے تک پہنچتے پہنچتے، روزگار حاصل کرتے کرتے چاہے کردار سے محروم ہو جائے، کردار سے معروم ہو جائے، اس کی نگاہوں میں حیا نہ رہے، وہ بے راہ روی کی راہ پر چل نکلے۔ یہ جو ایک معاملہ ہے، یہ ہمارے معاشرے میں فساد کا سب سے بڑا ذریعہ بن رہا ہے۔ آج جو بچے خاص کر جوان وہ بیٹھے ہوتے ہیں آدھی آدھی رات تک، بسا اوقات پوری پوری رات موبائل لے کر، تو وہ سارے کوئی تحقیق اور مطالعہ تو نہیں کر رہے ہوتے، اور نیٹ لگے ہوئے ہیں، اپنے اپنے کمروں میں بند بیٹھے ہیں اور لیپ ٹاپس پر بیٹھے ہیں، اور والدین اس طرح ان کی نگرانی اور نگہبانی نہیں کر پاتے۔ تو یہ سارا کچھ وہ ہے جو ان کو ایسی راہوں کی طرف لے جا رہا ہے جو ان کے لیے تباہ کن ہو سکتی ہیں۔ اس میں پھر نکاح حفاظت کردار کا، حفاظت سیرت کا اور حفاظت عفت و عصمت کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ یہ قلعہ ہے آقا علیہ السلام کے الفاظ اور کلمات مبارکہ کی شکل میں۔ اب یہ جو رشتہ قائم ہوتا ہے، اس میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا، یاد رکھیے یہ برابری کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور وہ برابری ہے رد و قبول کی بنیاد پر۔ اس اعتبار سے ہاں، مرد کو قوام ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ قوام کا معنی حاکم نہیں ہے، قوام کا معنی محافظ ہے، محافظ ہے، نگہبان ہے۔ قوام کا معنی ذمہ دار ہے، قوام کا معنی نگران ہے، قوام کا معنی ضرورتوں کو پورا کرنے کی ذمہ داری اٹھانے والا ہے، حاکم نہیں ہے کہ وہ حاکم مطلق ہو۔ اور پھر یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ بہت سارے مرد ایسے ہوتے ہیں باہر، یہ ہمارے اگلے اس سیشن میں آئے گا، مگر باہر حاتم ہوتے ہیں، گھر میں حاکم ہوتے ہیں۔ حاتم سمجھ رہے ہیں نا، حاتم تائی، باہر دوستوں میں حاتم ہوتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، ہوٹلوں میں جاتے ہیں، ہوٹلنگ کرتے ہیں، کھانا پینا سب کچھ چلتا ہے، گھومتے پھرتے ہیں۔ جب گھر آتے ہیں تو پھر اپنے اس رویے میں مالی اعتبار سے کنجوس ہو جاتے ہیں اور گھر میں حاکم بن کر داخل ہوتے ہیں۔ اس سے گھروں کے ماحول میں سختی اور شدت پیدا ہوتی ہے، اور گھر اگر ٹوٹے نہ بھی تب بھی ماحول اور حالات وہ ہوتے ہیں جس کے اولاد پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ کچھ چیزیں ہیں جو جینیٹیکلی بچے وہ انہیرٹ کرتے ہیں، اپنے ڈی این اے میں لے کر آتے ہیں، وہ 50% کے لگ بھگ ہے، اور 50% وہ 10 سال کی عمر تک اپنے ماحول سے سیکھتے، لرن کرتے اور ایبزارب کرتے ہیں۔ وہ جو 50% ماحول سے سیکھتے ہیں، اس میں سب سے زیادہ جن سے وہ سیکھتے ہیں وہ ماں باپ ہوتے ہیں۔ ان کی لینگویج، ان کے طرز گفتگو، ان کا انداز تکلم، ان کے الفاظ کا چناؤ اور انتخاب، اظہار جذبات کے لیے ان کی ٹون، یہ سب کچھ اولاد پر وہ اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ مت سمجھے کہ وہ پنگوڑے میں ہے، خاص کر بہنیں، بیٹیاں، خواتین اس بات کو سمجھیں کہ وہ پنگوڑے میں ہے، اسے ابھی بولنا نہیں آتا۔ اگر آپ ماں ہو کر اس کے الفاظ و کلمات کے بغیر اس کی ضرورت کو سمجھ رہی ہے تو وہ بھی آپ کے جذبات کو اور آپ کے انداز کو سمجھ رہا ہوتا ہے۔ جانور سمجھ لیتے ہیں، جانور آج کل تو وہ آپ کو بہت ساری چیزیں دیکھیں، ڈولفن فش ہے، وہ سمجھتی ہے، وہ جو پانی کے اندر رہنے والی ہے، یعنی گھوڑوں کا سمجھنا، بکریوں کا، ریچھ کا، یہ تو پرانی باتیں ہو گئی نا، پرانی باتیں۔ اب تو سمندر اور پانیوں میں رہنے والی مچھلیاں اور وہ آپ کے اشاروں کو سمجھنے لگتی ہیں اور اس طرح ایکٹ کرتی ہیں، تو بچہ بھی کرتا ہے۔ یہ جو آپ
سنتے ہیں مذہبی مجالس میں کہ ایسا ہوا کہ کوئی 15 پارے پیدا ہونے سے پہلے حفظ کر کے آیا. یہ بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ کہانیاں ہیں. یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ اس روئے زمین پر رونما ہونے والے حقیقی واقعات ہیں جن کو آج کی سائنس پروو کر رہی ہے. انہوں نے بہت ساری ایسی خواتین جو ایکسپیکٹ کر رہی تھیں انہیں گروپس بنا کر الگ الگ ماحول میں رکھا. کسی کو ایک طرح کے ماحول میں، وہاں کوئی الگ طرح کی آوازیں، کوئی میوزک انہیں سناتے رہے. بعض کو انہوں نے بہت زیادہ وقت پانی کے تالاب اور کمپاؤنڈز میں رکھا، بعض کو انہوں نے کسی اور طرح کے ماحول میں رکھا. تو جب ان کے ہاں وہ اولاد ہوئی تو اس اولاد کو، ان بچوں کو جب انہوں نے وہ ساری آوازیں اور اس سارے ماحول میں پہنچایا تو ان بچوں کا ریئیکشن ایسے تھا اپنے اپنے اس ماحول میں جب وہ ماں کے ساتھ تھے جیسے وہ اس ماحول سے واقف اور شناسا ہوں، مانوس ہوں. وہ سنتے ہیں. یاد رکھیے. تو اگر آج سنتے ہیں تو 1000 سال پہلے بھی سنتے تھے، اور آج جو کچھ سنتے رہے بطن مادر میں اور وہ اس سے مانوس ہیں، اس سے واقف ہیں، شناسا ہیں، تو 1000 سال پہلے والا بچہ بھی سمجھتا اور شناسا ہوتا تھا. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس لیے یاد رکھیے کہ ہمیں اپنا رشتہ قائم کرنے سے لے کر آگے چلانے تک ہر لمحہ احتیاط بھی کرنی ہے اور ذمہ داری کا مظاہرہ بھی کرنا ہے. یہ صرف حصول لذت کے لیے نہیں ہے، یہ فقط تسکین شہوات کے لیے نہیں ہے، یہ ایک مقدس پاکیزہ ذمہ داری ہے جو رب ذوالجلال کی طرف سے اپنے نیابت و خلافت کے حامل اس حضرت انسان کے سپرد کی گئی ہے. پھر اب اسی ذیل میں کہ یہ جو مرد کو قوام بنایا گیا ہے تو اس کو میں ان الفاظ میں بیان کرنا چاہتا ہوں، شاید بہت سارے لوگوں کے لیے یہ ایک نئی اصطلاح ہو کہ اللہ نے مرد کو سخت چٹانوں پر مشتمل پہاڑوں جیسا بنایا ہے. مرد کو اگر ہم تشبیہ دیں تو یہ پہاڑوں جیسا ہے، اور عورت کو تخلیقی صلاحیتوں سے مزین زرخیز زمینوں اور شاداب میدانوں جیسا بنایا. وہاں سے جس طرح ہماری ظاہری زندگی میں پہاڑوں سے چشموں کے اور برف کے پانی کے بہہ کر آنے کی شکل میں دریاؤں میں پانی آتا ہے اور وہ ان زمینوں کو سیراب کرتا ہے، اسی طرح اللہ نے انسانی زندگی میں مردوں کو پہاڑ بنا دیا ہے، پہاڑ، اور عورتوں کو شاداب میدان اور زرخیز زمینیں بنا دیا ہے. ان پہاڑوں کے پانی کے بغیر، دریاؤں کے اور پانیوں کی سیرابی کے بغیر زمین بنجر ہو جاتی ہے، اور زمین کے بغیر ان سے بہہ کر آنے والا پانی رائے گاں چلا جاتا ہے. یہ دونوں کا آپس میں ایک انتہائی کوریلیشن شپ ہے. اس کو نبھائیں گے اور سمجھیں گے اور اپنی اپنی ذمہ داریاں. اور یہ بات یاد رکھیے کہ اب اگر انہیں پہاڑ کہا گیا اور قرآن مجید نے انہیں کھیتی کہا، میں نے اسی کو اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے، تو اس کا یہ معنی ہرگز نہ لیا جائے کہ عورت کو کمزور سمجھا جائے. کمزور نہیں ہے، یاد رکھیے اس کی ذمہ داریاں مختلف نوعیت کی ہیں. وہ جو اللہ رب العزت نے اسے تخلیق کی ذمہ داریاں دی ہیں، عمل تخلیق کے دوران اور تکمیل پر وہ جس کرب اور درد و تکلیف سے گزرتی ہے، اگر مرد کو اس کا 10واں یا 100واں حصہ بھی برداشت کرنا پڑے تو دوبارہ کبھی نام لینا تو کجا، نام سننا گوارا نہ کرے. ساری زندگی سر پر ہاتھ رکھ کر بھاگے، دوبارہ کبھی قریب نہ آئے اس ذمہ داری کو لینے کے لیے جس ذمہ داری کو ایک عورت تحمل کے ساتھ، حلم کے ساتھ، بلکہ خوشی کے ساتھ اور مسرت کے ساتھ پورا کرتی اور نبھاتی ہے، وہ مرد کی تکمیل کا ذریعہ بنتی ہے. اس لیے دونوں کے درمیان ایک برابری ہے.
اور اس حسین اور خوبصورت رشتے کو رب ذوالجلال نے، یہ بات بڑی اہم ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو مودت اور رحمت کے ساتھ اللہ نے اس کو قائم کیا۔ آگے محرم کا مہینہ آ رہا ہے تو آپ مودت کا ایک معنی سنتے بیان کرتے ہیں، سنتے ہیں نا؟ اب یہ اللہ نے اسی قرآن میں بیان کیا ہے، وہاں آپ سنتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں تم سے اس کار رسالت کی راہ میں جو مشقتیں اٹھانا پڑی ان پر تم سے کوئی اجر نہیں طلب کرتا، ہاں میری ان محنتوں کا اور جو تکلیفیں اٹھائیں اور اذیتیں برداشت کی ان کا کوئی حیا ہے تو میرے اہل بیت سے مودت کرنا، وہ کار رسالت کے احترام میں اور حضور کے اس عظیم کارنامے کے عظمت کے اعتراف کے طور پر اہل بیت سے مودت اللہ نے مانگی ہے، اور وہی رب فرما رہا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، میاں بیوی وہی ہیں جن کو ہم نے مودت اور رحمت کے حصار میں لے لیا ہے۔ یہاں اللہ نے دو لفظ استعمال کیے ہیں، فرمایا مودت بھی قائم کر دی ہے، رحمت بھی کر دی ہے، دونوں کر دیے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ دونوں کے درمیان مودت بھی ہونی چاہیے، رحمت بھی ہونی چاہیے۔ اس کی جو جو صورتیں ہم کر لیں، تعبیر کر لیں، آقا حضور کو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنایا، اس رحمت للعالمین کے جو جو معنی آپ بیان کرتے ہیں، جو جو صورتیں بیان کرتے ہیں، ادنا 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 درجے میں صحیح، مگر اس کا اظہار زوجین کے مابین دونوں کی طرف سے دونوں کے لیے ہونا چاہیے۔ اب یہ صرف مرد کے لیے بھی نہیں ہے کہ مرد ہی مودت کرے، فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ، تمہارے درمیان بنا دی ہے اس نے مودتاً و رحمتاً، مودت و رحمت، ایک دوسرے کے لیے مودت و رحمت کا پیکر ہونا چاہیے۔ اب مودت و رحمت کے تقاضے کیا کیا ہیں وہ آپ بہت سارے جانتے ہیں، اگلے اس میں مرحلوں میں آئے گی۔ اس خوبصورت حسین رشتے کو اللہ نے مودت و رحمت کے چشموں سے سیراب اور شیداب کرنے کا ذکر کیا ہے قرآن میں۔ اور اسلام کے خاندانی نظام یعنی فیملی سسٹم میں خاندان ایک ٹرین کی مانند ہے، یاد رکھیے، جس میں مرد بطور قوام انجن کا کام کرتا ہے، انجن کا کام کرتا ہے۔ اب انجن کا ٹرین کے ساتھ باقی کے ساتھ کیا تعلق ہے آپ سمجھتے ہیں، بس اگر آپ اس کو اپنی زندگی میں اڈاپٹ کر لیں کہ یہ سارے جڑے ہوئے رشتے یہ ٹرین کے ڈبوں کی مانند ہیں اور میں ذمہ دار قوام کی حیثیت سے انجن ہوں، تو انجن اپنے ٹرین کے بقیہ حصوں اور ڈبوں کے ساتھ کیا کرتا ہے، وہ انہیں کھینچ کر منزل تک لے جاتا ہے، خالی ہو تب بھی، بھرے ہوئے ہو تب بھی، وہ گڈس ٹرین ہو یا پیسنجر ٹرین ہو، انجن کا کام یہ ہے کہ انہیں خوش اسلوبی کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچانا۔ انجن کا اپنی بوگیوں ڈبوں کے ساتھ ان کے ساتھ جھگڑا نہیں ہوتا، وہ ان کو حفاظت اور راحت کے ساتھ آگے لے جانے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اور آخری بات جو کرنا چاہتا ہوں، یہ ممکن ہے آپ لوگوں کے لیے بھی تسکین ذوق کا باعث ہو، مگر میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے لیے شاید زیادہ کر رہا ہوں، یہ کہ آسمان پر بننے اور زمین پر اترنے والا سب سے پہلا رشتہ زوجین کا ہے۔ یہ قائم آسمانوں پر ہوا، جنتوں میں ہوا، جنتوں میں، باقی سارے رشتوں نے زمین پر آنے کے بعد جنم لیا۔ وہ ایک رشتہ جو صرف بنا ہی نہیں جڑا بھی جنتوں میں ہے، وہ زوجین کا رشتہ ہے۔ اور پھر وہ جو پہلا رشتہ بنا تھا اوپر اور جڑا بھی اوپر ہی، جس کا اہتمام بھی اللہ نے کیا، قائم بھی اللہ نے کیا اور دونوں کو جوڑ دیا، وہ پہلا رشتہ نکاح آسمانوں پر قائم ہونے والا آدم و حوا کا تھا، اور آخری رشتہ نکاح جو قائم اوپر ہوا اعلان نیچے ہوا وہ علی و زہرا کا تھا۔
یہ دو رشتے ایسے ہیں جو آسمانوں پر جڑے ہیں، اہتمام آسمانوں پر ہوا، انہیں آسمانوں پر رشتہ جوڑنے کے بعد آپس میں ملا دیا گیا، مگر اس ملانے سے مراد یہ ہے کہ ایک دوسرے کو انہوں نے پہچان لیا، اور اس رشتے کا عملی اظہار آدم و حوا کی صورت میں زمین پر اتارے جانے کے بعد ہوا۔ اس نوعیت کی دوسری مثال اور آخری مثال وہ رشتہ و نکاح علی و زہرا کی ہے کہ یہ بھی قائم آسمانوں پر ہوا، جوڑا خدا نے ہے، عملاً اس کو قائم زمین پر مصطفیٰ نے کیا۔ اس رشتے سے نبوت اور رسالت کی ابتدا ہوئی تھی، اس رشتے سے ولایت کا اجرا ہوا ہے، سو وہ نقطہ اول تھا رضا و مشیت الہی کا، نکاح آدم و حوا، اور یہ نقطہ آخری تھا رضا و مشیت الہی کا، نکاح علی و زہرا۔ سو اس لیے ان رشتوں کو محترم جانیے، ان رشتوں کی قدر کیجیے، اور اپنی انسانی اور معاشرتی زندگی اس کو خوبصورت بنائیے۔ میں بار دیگر تحریک منہاج القرآن کی ضلعی تنظیم اور درس قرآن کی پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس انتہائی اہم معاشرتی موضوع کو گفتگو کے لیے چنا، اور آئندہ نشستوں میں یہ آج بنیاد تھی، پہلا پتھر، کم و بیش 3 نشستیں اور ہوں گی، اس میں پھر عملی صورتیں ہوں گی، معاشرتی پہلو، اقتصادی پہلو اور نفسیاتی پہلو، یہ 3 چیزیں ہوں گی، اور یہ محض یک طرفہ نہیں ہے، یاد رکھیے، یہ میں بغیر مشاورت کے ایک بات کر رہا ہوں۔ آپ اپنی تجاویز اور آراء بھی دے سکتے ہیں، آپ تنقید و اختلاف بھی کر سکتے ہیں، ہم کھلے دل سے خوش آمدید کہیں گے، وصول کریں گے۔ صورت یہ ہوگی کہ آپ جس بھی شے کا اظہار کرنا چاہیں آپ ان رائٹنگ وہ انتظامیہ کو دے دیں گے، خواہ وہ سوال ہے، خواہ وہ اظہار رائے ہے، تجویز ہے، یا آپ کوئی علمی اعتبار سے ہمیں فیڈ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اس حیثیت میں نہیں بیٹھے کہ ہم کوئی صرف آپ کو دینا چاہ رہے ہیں، نہیں، ایک ذمہ داری ہے، ہم آپ سے لیں گے بھی۔ آپ کی دی ہوئی چیز ہمارے ذریعے، انتظامیہ کے ذریعے اوروں تک پہنچ گئی، خیر اور بھلائی ہو گئی، تو یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ سو آپ یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں۔ اگلی متوقع نشست انشاءاللہ 22 اگست کو ہوگی، بروز منگل، یہ سب نوٹ فرما لیں، 22 اگست بروز منگل انشاءاللہ اگلی نشست ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی معاشرتی زندگیوں میں اپنے دین کی تعلیمات کو اپنانے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے چونکہ اعلان کیا تھا 8 سے 9 بجے تک، اس لیے بعض احباب ممکن ہے ذہنی طور پر، چونکہ مجھے بتایا گیا کہ 15 منٹ کی تھوڑی ہمیں ایکسٹینشن ملی ہے، ہم نے اس ٹائم کو اویل کر لیا ہے۔ اللہ رب العزت سب کو جزائے خیر۔